ہم نے سبق اخلاق حسنہ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ سیرت کا ایک سبق ہے، تو چلیے اس کا پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کا پہلا سوال ہے کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی معاشرت کے کن پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے؟ کوئی تین بتائیں۔ اسلامی معاشرت یعنی ایسا معاشرہ کہ جہاں مسلمان رہتے ہوں، ان کے بارے میں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ان میں کیا ہونا چاہیے؟ تو باتیں تو ہمیں اس پورے سبق میں بہت سی معلوم ہوئی ہیں، لیکن ہم ان میں سے صرف کوئی تین لکھیں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے اسلامی معاشرے کی کہ ہم آپس میں نرمی سے رہیں، ہمارا مزاج ایک دوسرے کے لیے نرم ہو، محبت ہو ہمارے درمیان۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ نرم مزاجی ہو اور خوش اخلاقی ہو ہم میں۔ اب خوش اخلاقی میں تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہاں پر اس کو ہم جنرل کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو عادات ہیں، ہمارے جو طور طریقے ہیں، وہ اچھے ہوں، کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارا آ گیا نرم مزاجی کا۔ اس کے بعد ہم اس والے واقعے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ برا ہے، بد زبان ہے، اچھا نہیں ہے، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ ہم بھی اس کے ساتھ برائی سے پیش آئیں، ہم بھی اس کے ساتھ بد زبانی کریں، بلکہ ہم نے تو اس کے ساتھ نرمی سے، اچھائی سے پیش آنا ہے۔ تو پہلی بات تو ہماری تھی نرمی سے پیش آنے کی، لیکن دوسری بات ہماری کیا ہے کہ ہم نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، بلکہ برائی کا جواب بھی نرمی سے دینا ہے۔ اس بات کو اگر ہم مزید جو ہے تفصیل سے دیکھیں تو یہاں پر دیکھیے کہ جب ہم نے غزوہ حنین والی بات پڑھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نماز کا مذاق اڑا رہے تھے، اب نبی پاک کو اذان کا معاف کیجیے گا، اب نبی پاک کو یہ بات کتنی بری لگ رہی ہوگی، لیکن انہوں نے اس بری بات کا بھی انہیں نرمی سے جواب دیا، اور کیسے ان سے جو ہے طریقہ اپنایا ان کی بری بات کو جو ہے محسوس کرنے کا، یا کیسے اس کو ٹھیک کرنے کا۔ پھر تیسری بات ہم یہ لکھ سکتے ہیں اس والے واقعے سے کہ جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ کسی کے باغ میں جا کر چھپ کر کھجوریں اس کی توڑ کے کھاتا تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں جو نبی پاک نے سبق دیا تھا وہ تو یہ دیا تھا کہ بھئی اگر کسی کو کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اسے ہم وہ بات بتائیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، یہ باتیں تو نبی پاک نے بتائی ہیں۔ لیکن ہم اس سے ایک بات اپنے اسلامی معاشرے کی یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بنا پوچھے نہ ہی کسی کی چیز اٹھانی ہے اور نہ ہی اسے استعمال کرنا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے میں اچھائی کو بڑھانے کے لیے، اسلامی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو تین پوائنٹ ہم نے پڑھے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی سے اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں، برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، اور کسی کے بنا پوچھے اس کی چیز استعمال نہ کریں۔ تو یہ ہم نے تین پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کر لیے۔ اب ہم کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے اخلاق نبوی سے اسلامی معاشرت کے، یہاں تک لکھنے کے بعد کن کو کاٹ کے اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے ان پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، کے بعد سوالیہ کی نشانی کو بھی ہٹائیں گے اور اس بات کو بھی ہٹا دیں گے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ اتنا لکھنے کے بعد آگے ہم نے سوالیہ کی جگہ تفصیلیہ کی علامت لگائی ہے، اور اب ہم ایک ایک کر کے وہ ساری تین باتیں لکھ دیں گے۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ نوٹ کی ہے کہ ہمیں اپنے مزاج میں نرمی اور خوش اخلاقی کو اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ہم نے یہ پڑھی ہے کہ کسی کی بد زبانی اور برائی کا جواب نرمی اور اچھائی سے دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے اور نہ ہی استعمال کرنی چاہیے۔ تو اس طرح ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اخلاق نبوی سے اسلامی معاشرے کے ان پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے کہ نمبر ایک، ہمیں اپنے مزاج میں نرمی اور خوش اخلاقی کو اپنانا چاہیے۔ نمبر دو، کسی کی بد زبانی اور برائی کا جواب نرمی اور اچھائی سے دینا چاہیے۔ نمبر تین، بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے اور نہ ہی استعمال کرنی چاہیے۔ سبق کا اگلا سوال ہے کہ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی سے متعلق کیا سکھایا؟ کہ ہم نے اس سبق میں مہمان نوازی سے متعلق کیا سیکھا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ جب ابو شعیب جو ہے وہ نبی پاک کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں،
جو کہ نبی پاک کے ساتھ باقی 4 لوگ بھی شامل تھے، یعنی کہ ان 5 لوگوں کو ابو شعیب دعوت دیتے ہیں۔ مگر راستے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اور شخص بھی ان کے ساتھ آ جاتا ہے، تو نبی پاک ایسے ہی اس شخص کو نہیں لے جاتے ابو شعیب کی دعوت پر، بلکہ پہلے ابو شعیب سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم اجازت دو تو یہ بھی ہمارے ساتھ آئے ورنہ رخصت ہو جائے۔ تو ابو شعیب نے اجازت دی تو پھر نبی پاک اسے لے کر گئے۔ اب یہ اجازت مانگنے کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کو کہیں پہ دعوت دی جائے، صرف آپ کی دعوت ہو، لیکن آپ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی یا بہن کو بھی لے کر جا رہے ہیں، تو آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ بغیر ان کو بتائے آپ جو ہے وہاں دعوت پر اپنے ساتھ 1 2 3 لوگوں کو لے جائیں، بلکہ پہلے آپ نے میزبان سے لازمی پوچھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے دعوت کا اہتمام صرف ایک شخص جتنا کیا ہو سکتا ہے اس کے پاس بٹھانے کے لیے جگہ کم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس واقعے سے جو 3 باتیں پتہ چلی تھیں مہمان نوازی سے متعلق، پہلی بات اس میں یہ تھی کہ نبی پاک نے دعوت قبول فرمائی، یعنی کہ دعوت انہوں نے منع نہیں کی، بلکہ وہ دعوت کو قبول کیا، اور اس کو قبول کرنے کے ساتھ دعوت پر گئے بھی۔ ایک تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم دعوت قبول تو کر لیتے ہیں مگر جاتے نہیں ہیں، دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایکسٹرا بندہ تھا تو اس کے بارے میں میزبان سے اجازت لے کر پھر وہ دعوت پہ گئے۔ تو ان تینوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مختصراً نبی پاک نے ہمیں مہمان نوازی سے متعلق جو سبق دینے کی دیا ہے یا سکھایا ہے وہ ہم لکھ دیں گے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم اس طرح سے جواب لکھیں گے کہ نبی اکرم نے مہمان نوازی سے متعلق یہ سبق دیا ہے کہ، اب یہ حصہ ہم نے سمجھو کہ سوال ہی سے لیا ہے، اور آگے ہم نے متعلق کیا سکھایا کی جگہ لکھا کہ دعوت کو قبول کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ہمیں دعوت دے تو اسے ہم قبول کریں، دعوت پر جایا جائے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دعوت پر ہم جائیں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی جا رہا ہے جسے دعوت نہیں ہے تو اسے میزبان سے پوچھ کر لے جایا جائے۔ ایسے ہی اپنی مرضی سے نہیں ہم کسی کو بھی لے جا سکتے، میزبان سے پوچھ کر لے جایا جائے۔ تو ہمارا جواب یہ بن گیا ہے کہ نبی اکرم نے مہمان نوازی سے متعلق یہ سبق دیا ہے کہ دعوت کو قبول کیا جائے، دعوت پر جایا جائے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی جا رہا ہے جسے دعوت نہیں ہے تو اسے میزبان سے پوچھ کر لے جایا جائے۔ اگلا سوال ہے کہ محفل میں کسی کی بات پسند نہ آئے تو ہمیں کیسے اظہار کرنا چاہیے، یعنی کیسے ہمیں اس شخص کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں اس کی کوئی بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے، کیونکہ سبق میں تو ہمیں نبی پاک کی زندگی سے بہت سی ایسی باتیں پتہ چلی ہیں کہ جن کو اپناتے ہوئے ہم اپنے بہت سے اخلاق کے طور طریقوں کو اچھا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے سب کے سامنے اس کا نام لے کے نہیں بولنا کہ تم نے ایسا کیوں کر دیا، یا تم یہ کیا کر رہے ہو، یا اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا، نہ ہی اس کا نام لینا ہے، بلکہ صیغہ تعمیم یعنی سب کو شامل کر کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ ابہام کہتے ہیں چھپا ہوا طریقہ۔ جب ہم کسی کو کوئی بات، کوئی چیز ڈھکے چھپے انداز میں بتائیں تو اسے ہم کہتے ہیں طریقہ ابہام اپنانا۔ اس لیے اختیار فرماتے تھے کہ شخص مخصوص، یعنی جس کی کوئی بات اچھی نہیں لگی ہے، کی ذلت نہ ہو، یعنی اسے بے عزتی محسوس نہ ہو، برا محسوس نہ ہو، اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے، اور اس کی عزت میں کوئی کمی بھی نہ آئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، دیکھیں اگر محفل میں آپ کو کوئی ایک دم سے کسی بات پہ ٹوک دے اور آپ کی برائی کی اصلاح کرنا شروع ہو جائے کہ تم نے تو ایسا کیوں کر دیا، ایسا نہیں کرتے یا کچھ، تو کتنا برا محسوس ہوتا ہے۔ وہ تو ہماری اصلاح کرتا ہی ہے، لیکن محفل میں باقی لوگ بھی ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اول تو نام بھی نہیں لینا ہے اس شخص کا، اور اس کی طرف کوئی اشارہ بھی ہم نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ بتائیں گے ضرور۔ کیسے بتائیں گے؟ کہ سب کو شامل کر کے اس طرح سے بات کریں گے کہ اس شخص کو برا بھی نہ محسوس ہو، اور محفل میں موجود باقی لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ بات اصل میں کس کے لیے کہی جا رہی ہے۔ تو چلیں اب اس کو ہم اسی طرح اپنے لفظوں میں لکھتے ہیں۔
تو ہم کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے نا. ہم لکھیں گے محفل میں کسی کی بات پسند نہ آئے تو ہمیں، یہاں تک لکھنے کے بعد پھر ہم آگے لکھیں گے کہ محفل میں کسی کی بات پسند نہ آئے تو ہمیں اس شخص کا نام لے کر، اب آگے ہم لکھیں گے نام لے کر نہیں بلکہ پوری محفل کو مخاطب کر کے ڈھکے چھپے انداز میں اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور اس شخص کو برا بھی نہ لگے. تو اس طرح سے ہمارا یہ جواب کیا بن گیا کہ محفل میں کسی کی بات پسند نہ آئے تو ہمیں اس شخص کا نام لے کر نہیں بلکہ پوری محفل کو مخاطب کر کے ڈھکے چھپے انداز میں اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور اس شخص کو برا بھی نہ لگے. اصلاح کرنا یعنی اس بات کو ٹھیک کرنا، درست کرنا. تو آج ہم نے سبق اخلاق حسنہ کے سوالات کیے. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.